بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کے لیے میں نے شروع کیا ہے قرآن کریم کا درس۔ آپ حضرات وقت نکال کر، ثواب بھی ہوگا اور زندگی میں انشاءاللہ نفع بھی ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے وقت نکال کر یہ درس سنا کریں۔ ہفتے میں 1-2 دن میں اس کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کروں گا۔ آج شروع کر رہا ہوں سورہ فاتحہ سے، یعنی الحمد شریف سے۔ شروع میں 1-2 باتیں میں بتا دوں، پھر اس کے بعد الحمد شریف، پھر اس کا ترجمہ، تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم اس کا نام بولتے ہیں۔ فاتحہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو، یعنی شروع کیا جائے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یہ سورہ ایک دعا ہے۔ یہ سورہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر اس انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کو پڑھنا شروع کر رہا ہے۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے خداوند عالم سے دعا کر لو۔ اور دعا کس سے کی جاتی ہے؟ جس سے ہم کو جس سے ہم چاہ رہے ہیں۔ دعا کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ اس لیے ہم اس کو ابتدا میں پڑھ رہے ہیں۔ اب سنیے الحمد شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندہ کیا کر رہا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، ان کا راستہ دیکھا۔ ان کا راستہ نہ دیکھا جو معتوب ہیں آپ کے نزدیک، جو عذاب کے مستحق ہیں، جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کا راستہ نہ دیکھا۔ یہ کیا ہوئی؟ دعا۔ بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ اب علماء نے ایک باریکی لکھی ہے۔ باریکی یہ ہے کہ دعا انسان کس سے کرتا ہے اور دعا کرنے کا طریقہ کیا ہونی چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہونی چاہیے جو اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ یعنی کس سے ہم دعا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے، اس کے بعد ہمیں دعا کرنی ہے۔ اور اس کے معنی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور دعا کرنے کا اشارہ یہ ہوا کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ غلط راستے پر نہیں چل پڑتا، وہ سیدھے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اچھی باتیں اسے سمجھ میں آتی ہے، بری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کب؟ جب انسان اپنا اپنا تعلق اللہ سے جوڑ دے گا۔ اس کے بعد تو ہمیں چاہیے کہ دعا ادب کے ساتھ مانگے اور
قرآن کریم کی تمام آیات کو سنیں اور نفع اٹھائیں۔